قنوت نماز میں دعا کرنا. دیکھیے اس سے پہلے بھی ہماری گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی ایک عربی میں دعا اگر بہتر ہے کہ پڑھ لی جائے اور اس کے بعد پھر اپنی دعا بھی مانگی جا سکتی نماز کے قنوت میں. اور مثلا سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے، الحمدللہ کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر قنوت نماز کی نیت سے، تو آپ کا قنوت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. اب اسی قنوت کے اندر اس کے بعد جب دعا آپ پڑھ لیں، دیکھیے عام حالات کے اندر تو یہ ایک آداب میں شمار کیا گیا ہے کہ دعا آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دعا جو ہے، اس کے بعد اگر آپ دعا مانگیں گی ہاتھوں کو اٹھا کر تو اس کے بعد آپ اپنے چہرے اور سینے کے اوپر ہاتھوں کو پھیر لیں، جیسے کہ عام طور پر ہمارے یہاں دعاؤں میں ہوتا ہے. لیکن قنوت کے اندر یہ بات ناپسندیدہ شمار کی گئی اور کچھ علماء کے نزدیک تو مکروہ بھی شمار کی گئی. یعنی قنوت میں جب اس وقت دعا پڑھ کے آپ اختتام کریں تو ہاتھوں کو نیچے گرا دیں. بہترین نماز کیسے پڑھیں جو ہمارے ایک یہاں پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں پوری ایک نشست قنوت کے مسائل کے اوپر ہوئی تھی، قنوت کے فقہی مسائل، اور اس میں قنوت میں پڑھنے والی دعائیں کون کون سی ہیں، اور اس میں علماء اور مراجع کے اور جو قرآنی دعائیں ہیں جو کہ قنوت کے اندر پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس کی 35 دعاؤں کی ایک لسٹ بھی یہاں پہ مدرسے نے اس کو پرنٹ کروایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ قنوت کے اندر جو پڑھے جانے والی کچھ تو مسنون دعائیں ہیں اور کچھ الگ سے قرآنی دعائیں بھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی انبیاء کی دعائیں ہیں ابھی جن کا آگے چل کر تھوڑا سا تذکرہ آئے گا، تو وہ بھی انسان کو چاہیے کہ بدل بدل کے ان دعاؤں کو بھی پڑھے تاکہ ان کا بھی سب ثواب اور فائدے حاصل ہوں. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہر دعا کے الگ ثواب اور فائدے ہیں. جیسے امام خمینی کہا کرتے تھے کہ ہر سورے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھی جاتی ہے اس میں اس سورہ کے حوالے سے بسم اللہ کے خواص ہو جاتے ہیں. یعنی جو سورہ الحمد کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے خصوصیات اور فضائل چیزیں الگ ہیں، اور دیگر سوروں میں جو بسم اللہ آ رہی ہیں ان میں ان سوروں کے مطابق فضائل ہیں. یا جیسے آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ جو امام زادے ہیں ان کی قبور کے اوپر بھی جانا چاہیے. فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہر وائٹامن کے الگ فائدے ہوتے ہیں. وائٹامن اے کا الگ فائدہ ہے، بی کا الگ فائدہ ہے، سی ڈی ای جتنے بھی وائٹامنز ہیں ان سب کے الگ الگ فائدے ہیں. اسی طریقے سے ہر امام زادے کے روضے پر جانے کے الگ فائدے آپ کو ملیں گے. تو قنوت نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی آپ دعائیں، الگ الگ دعائیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، ائمہ کی دعائیں ہیں اور صالحین کی دعائیں ہیں، وہ اگر آپ پڑھیں گی تو وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور نئے سے نئے فائدے نمازوں کے اندر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو وہ آپ چاہیں تو مدرسے سے لے بھی سکتی ہیں 35 قنوت، یعنی جو کہ قرآن کی دعاؤں سے ماخوذ ہیں، وہ اگر یاد بھی کر لیے جائیں تو بہت اچھا. تو قنوت. اس کے بعد اگلا، نماز کے قنوت میں اس حد تک دیکھیے الگ الگ چیزیں کہ ملا ہادی سبزواری، یہ ہمارے کتنے بڑے عارف جو گزرے ہیں، ان کی شرح منظومہ آج بھی پڑھائی جاتی ہے بہت سی جگہوں پہ. نماز شب کے قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھا کرتے تھے روزانہ ملا ہادی سبزواری نماز شب کے قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کہی تھی کہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں جو دعائے ابو حمزہ صومالی نماز کے قنوت کے اندر پڑھا کرتے ہیں. دعائے ابو حمزہ صومالی کتنی رمضان المبارک کی کتنی مشہور و معروف اور طویل ترین دعا ہے. اور آیت اللہ بہجت خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب وہ نجف میں زمانے طالب علم میں موجود تھے تو کہتے تھے کہ اتنا نورانی حرم امیر المومنین میں شب جمعہ جو ہے وہ رش ہوا کرتا تھا ایسے افراد کا، جو طالب علموں کا اور علماء کا، کہ ایک ایک وقت کے اندر ہم نے نوٹ کیا تھا کہ 70 افراد کے ہاتھ اٹھے ہوتے تھے جس میں وہ دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس طرح سے بہت سارے ملتا ہے ہمیں حکایات کے اندر. تو نماز شب کے قنوت اور جو عام نمازوں کے قنوت ہیں اس کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھی جائیں. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں قنوت کو طول دینے والے قیامت کے دن حساب کے موقع پر بہت آرام سے ہوں گے. یعنی جتنا قنوت آپ کا طولانی ہوگا، اچھا قنوت طولانی کی کیا معنی صرف ہاتھ اٹھائے رہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اتنی ہی دعائیں آپ پڑھ رہی ہیں، یعنی کثرت دعا قنوت کے اندر ہو رہی.
تو قیامت کے دن حساب و کتاب میں بہت آسانی ہوگی. اتنی تیز جتنا یہاں طویل اختیار کر لیں گی آپ قنوت کو، اتنا ہی قیامت کے دن کم ٹائم میں حساب و کتاب ہو جائے گا. تو یہاں یہ دنیا کے اندر ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. یعنی یہاں پر آپ کو کام کرنا ہے اور اس کا فوائد آپ کو آخرت میں لینے. تو قنوت کو طول دیجئے. اچھا، جب ظاہر ہے کہ دعا ابو حمزہ صومالی کوئی پڑھ رہا ہوگا، دعا جوشن کبیر، چلیں یہ تو بہت زیادہ طویل ہو گئی، لیکن اور بھی قنوت. اچھا، ضروری نہیں کہ صرف ایک دعا پڑھ، مثلا اپنے ربنا آتینا پڑھ لی، ربنا اغفر لی پڑھ لی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی 5 7 8 10 دعائیں بھی قنوت کے اندر آپ پڑھ سکتی ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بھی ملا دیں، یا ولی العافیہ والی دعا بھی ملا دیں، ربنا لا تزغ قلوبنا والی بھی ملا دیں. اس طرح سے کر کے کتنی دعائیں، رب زدنی علما والی ملا دیں. یعنی 5 7 8 10 دعائیں بھی قنوت کے اندر آپ کر لیں، اور ہر نماز میں الگ الگ قنوتوں کا انتخاب بھی کر سکتی ہیں، تاکہ نماز کے دوران پڑھی جانے والی جو دعا ہے قنوت والی تو عام دعا سے زیادہ استجابت رکھتی. یعنی خود مقام عبادت جو واجب عبادت ہے ہمارے یہاں، دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ مستحب نمازوں کو بڑی اس سے پڑھا جاتا ہے بہت ہی اہمیت دے کر. نماز شب، ہاں واقعی اہمیت ہے بھی ان کی، نماز جعفر طیار ہے بھی، لیکن واجب نماز کو اتنی زیادہ اس سے نہیں پڑھا جاتا. کہا کہ یہ تو واجب ہے، بس پڑھنی ہے، جیسے جیسے پڑھ لیں. اس کے بعد اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں مستحب نمازوں کو. جبکہ مستحب نماز خواہ کتنی ہی تاکیدات اور ثواب کیوں نہ رکھے، وہ واجب نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اپنی واجب نمازوں کو بہتر بنانا چاہیے. مستحب نمازیں بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پڑھیں ان کو بھی، لیکن اپنی واجب نمازوں کو بہتر بنائیں، ان کے قنوت کو بہتر بنائیں، قنوت کے اندر ورائٹی رکھیں. اچھا، اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ جتنی آپ بدل کے پڑھیں گی نا دعائیں، اتنا ہی آپ کی کنسنٹریشن اس کے اندر اور ارتکاز اور شوق زیادہ ہوگا. اچھا، کیونکہ جو رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں نا، بس وہ زبان پہ خود بخود آ جاتی ہے، پھر آپ کا دماغ سوچتا بھی نہیں ہے، بس آپ ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے اس کو پڑھ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ الگ الگ پڑھیں گی تو آپ کو دماغ لگانا پڑے گا. اچھا، مجھے اپنی طلب علم کی دعا پڑھنی ہے، اب مجھے مغفرت کی دعا پڑھنی ہے، اب مجھے والدین کی مغفرت کی دعا پڑھنی ہے، اب مثلا مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنی ہے. تو قنوت میں بھی جب بھی ہم نے اس کے 35 قنوت الگ سے نکالے کہ وہ قرآنی آیات پہ مشتمل ہیں، انبیاء کے قنوت ہیں، یعنی انبیاء جو دعائیں مانگا کرتے تھے وہ ان کو قنوت کے اندر پڑھیں. آیت اللہ بہاء الدینی کے بارے میں ایک شاگرد ان کے کہتے ہیں کئی سالوں تک مسلسل نماز کے قنوت میں آیت اللہ بہاء الدینی قرآن کریم کی آیات اور دعائیں پڑھتے تھے، مرسوم دعائیں جو ہیں، معصورہ دعائیں. یہاں تک کہ اچانک ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ قنوت میں آپ کے الفاظ اور عبارتیں تبدیل ہو گئیں، اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو امام زمانہ کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم کن لولیک الحجت پڑھتے تھے. ایک دن ہم ان کے پاس تھے اور مناسب موقع ملا تو ہم نے اس تبدیلی کے بارے میں سوال کیا کہ پہلے تو آپ قرآنی آیات اور دیگر دعائیں پڑھتے تھے، اچانک سے یہ دعا اللہم کن لولیک الحجت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ایک جملے پر اکتفا کیا اور کہا کہ امام زمانہ نے یہ پیغام پہنچا ہے کہ قنوت میں ہمارے لیے دعا کیا کرو. آیت اللہ بہاء الدینی بہت عارف کامل شخصیت تھی، کتنے بڑے بڑے علماء ان کی شاگردی کے اندر تھے. تو باقاعدہ خود امام زمانہ علیہ السلام نے یہ فرمائش کی ہے کہ قنوت نماز میں ہمارے لیے دعا کیا کرو. تو جب آپ اتنی ساری دعائیں اور قنوت کے اندر پڑھ رہی ہیں تو کیوں نہ امام زمانہ کے لیے دعا. تو اپنی نمازوں کے قنوت میں لازمی اللہم کن لولیک الحجت کے ساتھ اس کے بعد جو اور دعائیں ہیں وہ بھی آپ ساتھ پڑھ لیں، تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کے بعد جو دعائیں کریں گی تو اس کے صدقے میں وہ تمام دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کی قبول ہو جائیں گی. تو قنوت میں تعجیل فرج کے لیے دعا، تعجیل ظہور کے لیے دعا، یہ بھی ضرور ہونی چاہیے. اس میں بھی ہمارے تمام مشکلات کا حل ہے. اور خود ابن طاؤس کے حالات زندگی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ سید رضی الدین علی ابن طاؤس نے سامرہ میں حضرت صاحب العصر والزمان کے سرداب میں اللہم صلی علی محمد کہ امام زمانہ کی خود انہوں نے صدائے مبارک سنی کہ آپ اپنی دعائے قنوت میں آپ پڑھ رہے تھے
کہ اے اللہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت یعنی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے، لہٰذا تو ہماری ولایت کے پانی لہٰذا اور یہ ہماری ولایت کے پانی سے خمیر ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری خاطر انہیں بخش دے. یعنی خود امام زمانہ علیہ السلام ہم آپ کے لیے اپنے نمازوں کے قنوت میں دعا کر رہے ہیں. یعنی امام زمانہ تو ہمارے لیے قنوت میں دعا کر رہے ہیں اور ہم امام زمانہ کے لیے قنوت میں دعا نہ کریں، تو پابندی سے اپنا ایک وہ بنا لینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سید ابن طاؤس، ان کے متعلق علماء یہ بات بھی کرتے ہیں ظاہر کہ ان کی جو بہت ساری عملیات، دعائیں یا چیزیں جو ابن طاؤس سے نقل ہوئی ہیں، اس میں اکثر کے شروع میں سلسلے سند نہیں. تو ابن طاؤس نے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام کو قنوت میں خود ان کو یہ دعا پڑھتے دیکھا، تو اس قدر ان کا ارتباط امام زمانہ سے تھا کہ براہ راست بھی انہوں نے بہت سی چیزوں کو ان سے لیا ہے، تو لہٰذا بیچ میں سلسلے سند نہیں. تو دعاؤں کے سلسلے میں سلسلے سند کی اتنی زیادہ کوئی اہمیت اور حیثیت بھی نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں دعاؤں اور زیارات کا جو سند، ان کی جو سند ہے وہ ان میں موجود اعلیٰ پائے کے مفاہیم ہیں، بلند پایا پیغامات ہیں. اس میں جو عرفانیات اور اس کی باتیں ہیں پروردگار عالم سے قریب ہونے کی، وہی اس کی سند ہے. تو اس میں لوگوں کے سلسلے سند کی اتنی اہمیت نہیں. تو قنوت کے بعد اگلا جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے سجدے میں دعا کی جائے. سجدے میں دیکھیے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب قرآن کی آیت ہے، سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جاؤ. یعنی انسان سجدہ کرتا ہے جتنا، یعنی سب سے زیادہ مقام قربت جو ہے انسان کا وہ ہے کہ اپنی پیشانی پروردگار عالم کے سامنے سجدے میں رکھ دے، سجدے میں دعا کی جائے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت بھی ابھی آپ نے سنی. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوشیدہ سجدوں سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے جو ایک بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہو. ایک تو ہے کہ لوگوں کے سامنے سے سجدہ کرنا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے، لیکن پوشیدہ سجدے یعنی لوگ اس سے آگاہی نہ رکھتے ہوں، یعنی آپ کے اور پروردگار عالم کے درمیان معاملہ ہو، تنہائی ہو، اس وقت پروردگار عالم کے سامنے سجدہ رکھا جائے تو سب سے زیادہ انسان اس میں قریب ہوتا ہے. جب سب سے زیادہ قریب ہو گئے اس وقت جو دعا کریں گے وہ دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی. تو سجدے میں جا کر دعا کرنا. ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے دن گزرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام موسیٰ کاظم قید خانے میں صبح سے ظہر تک ایک ہی سجدے میں، صبح سے لے کر ظہر تک ایک سجدے کے اندر وقت گزار دیتے تھے اور اسی طرح سے زمین سے اپنے آپ کو لگائے رکھتے تھے. تو اس سے آپ سوچیں کہ ایک سجدہ اتنا طویل ترین سجدہ، اور جب انسان سجدہ اتنا طویل کرے اس میں جو بھی چاہیں دعائیں کرے، انشاءاللہ وہ دعائیں بھی اس کی لازمی طور پر قبول ہوں گی. اور چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر سجدے بجا لاتے تھے کہ پورے ماتھے پر سجدوں کے نشان اور پیوند نمودار ہوتے تھے. ہر سال 2 مرتبہ پیشانی پہ لگے ہوئے 5 عدد نشانوں کو کٹواتے تھے، جب بھی ان کو ذو الصفنات کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح سے گٹے ان کے پیشانی کے اوپر پڑ جاتے تھے کثرت سجدہ کے ذریعے. تو ہمیں چاہیے کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ گھر میں ایک جانماز ہو جو کہ ہر وقت بچھی رہے. ہر وقت لوگوں کو اس کی فکر سوار ہوتی ہے کہ جانماز بچھی رہے گی اور کھلی رہے گی تو شیطان نہ پڑھنا شروع کر دے. اچھی بات ہے اگر وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کم سے کم آپ کو تو سہولت ہو جائے. اب جانماز تہ کر کے کسی جگہ بند رکھی ہوئی ہے تو آدمی کو بھی سستی آتی ہے، کون کھولے. ایک ہر وقت کھلی ہوئی جانماز اور سجدہ رکھی ہو، آتے جاتے ایک سجدہ بے اختیار کیجئے، وہاں پر نعمتوں کو یاد کر دیجئے. اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے یہاں پر. اور انشاءاللہ ایک شکر کے موضوع پر ارادہ ہے کہ آئندہ کہ ہر نعمت کے الگ الگ کس طرح سے شکر بیان کیے گئے ہیں. تو ہم ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں بس اللہ تیرا شکر ہے، خالی یہ نہیں بلکہ شکر کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. تو اس میں یہ کہ سجدہ شکر
یعنی کوئی نہ کوئی نعمت آپ کو اپنی یاد آئے گی. ہر وقت انسان کو چاہیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے. ائمہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے, سواری پر بھی ہوتے تو اتر کے ایک سجدہ کر لیا کرتے تھے کہ ایک نعمت خدا مجھے یاد آ گئی تو میں نے ایک سجدہ شکر کیا. تو یہ اس قسم کی ایک عادت گھر میں پریکٹس ہونی چاہیے. جو قرآن مجید کو اتنے زیادہ جزدانوں کے اندر لپیٹ کے اتنی اونچی جگہ کے اوپر رکھنا کہ سیڑھی لگا کے اس کو اتار کے نیچے لانا پڑے تو کبھی کوئی اس کو نہیں پڑھے گا. جب بھی کہا جاتا ہے نا, کون سی وہ دادی اماں جو تھیں وہ پیسے چھپا کے رکھتی تھیں, اور ہاں تو وہ یہی کہتی تھیں کہ قرآن میں اس وجہ سے رکھتی ہوں مجھے پتہ ہے تم میں سے کوئی اس کو نہیں کھولے گا کبھی. تو بہرحال اس طرح سے لوگ جب اس طرح سے دور رکھا جائے گا لوگوں کی پہنچ سے تو کون قرآن کو کھول کے پڑھے گا. یہ بالکل ہینڈی ہونا چاہیے قرآن. بلکہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ آئے تھے تو نے ان سے یہاں مدرسے کا وزٹ کیا تھا انہوں نے جب وہ حیات تھے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے استاد کہتے تھے قرآن کو اتنا پڑھنا چاہیے, اتنا پڑھنا چاہیے, اتنا پڑھنا چاہیے کہ وہ بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے اور آپ کو نیا قرآن لینا پڑے. یعنی قرآن کا احترام یہ نہیں ہے کچھ جزدانوں میں لپیٹ کر بغیر پڑھے اتنا اوپر رکھ دو کہ وہ 5000 سال تک مثلا بالکل کوئی نقصان اس کو نہ پہنچے. یعنی یہ نہیں, یعنی اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اس کے معنی کہ خود ہی اس کو اتنا ایسا رف ہینڈل کریں گے وہ پھٹ جائے. مقصد ہے کہ یعنی کثرت سے جب تلاوت ہوگی تو ظاہر ایک صفحات کی بھی ایک عمر ہوتی ہے, وہ بھی خستہ ہو جاتے ہیں. تو پڑھ کے اسے خستہ کیجیے. یہ نہ ہو کہ مثلا خدا نخواستہ کوئی یعنی صرف رکھے اس کے صفحات خراب ہو جائیں. تو قرآن کے لحاظ سے یہ بات ہے. تو بہرحال کثرت سجدہ جتنی آپ دعاؤں کی کثرت کریں گے سجدے میں جا کر اس کی قبولیت کے امکانات اسی قدر بڑھے رہیں گے. اور یہ بھی چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ طولانی رکوع اور سجود جو ہیں عمر کے طولانی ہونے میں بھی مؤثر ہے. یعنی جتنا آپ رکوع اور سجدوں میں طول دیں گی اتنی ہی آپ کی عمر بڑھتی چلی جائے گی. تو دنیاوی اثرات بھی ہیں, اور ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا کہ عالم آخرت میں اس کا بہت ہی اطمینان سے ہوگا, بہت ہی جلدی حساب کتاب اس کا ہو جائے گا. یعنی جتنا یہاں پر طول دیں گی قنوت کو, جتنا طول دیں گی رکوع اور سجدے کو, اور رکوع اور سجدے کو طول اس طرح تو نہیں دیں گی بس آپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اندر اور سجدے کے اندر ہیں, نہیں, اس میں آپ دعائیں اذکار یہ سب اپنے بڑھائیں. اور رکوع اور سجدے میں طول دینے میں یا جتنا چاہیں آپ, مثلا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں. لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیا ہم نے تو کہیں ہماری نماز غلط تو نہیں. 3 دفعہ کیا 300 دفعہ پڑھ لیں, 3000 دفعہ پڑھ لیں, بس نماز کا وقت قضا نہ ہو جائے. لیکن اتنا طویل رکوع اور سجدہ بھی آپ کر سکتی ہیں. تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی مؤثر ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت فائدہ مند چیزیں. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے سے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. اس قدر رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں, اس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں, تو سوچیے کہ جو بھی دعا وہ مانگ رہا ہوگا کہ وہ کیوں قبول نہ ہوگی. اس وقت تو رحمت خدا اس کی چاروں طرف منڈلا رہی ہے, اس کے اوپر نازل ہو رہی ہے, برس رہی ہے اس کے اوپر. اس وقت جو بھی دعا مانگے گا وہ لازمی قبول ہوگی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے خدایا میں ان فرشتوں میں ہونے کی آرزو کرتا ہوں جو سجدوں کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. اے کاش میں اول زندگی سے آخری سانس تک ایک ہی سجدے میں گزار دیتا. یعنی سجدوں میں ہونا, حالت سجدہ میں, کہتے میں آرزو کرتا ہوں. ہے نا کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہی ہیں, کچھ سجدوں میں ہی ہیں. تو کہتے ہیں کاش میں آرزو کرتا ہوں کہ میں ان فرشتوں میں سے ہوتا کہ جو پوری زندگی سجدے کے اندر, یعنی پورا پروردگار نے جو ان کا خلقت کا وقت رکھا ہے اسے مسلسل وہ سجدے کی حالت میں آخری سانس تک میں اپنی زندگی بھی کاش ایسی گزار سکتا. تو سجدہ ایک ایسی چیز ہے اس میں جو دعائیں کریں گے وہ انشاءاللہ لازمی قبول ہوں گی. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ سجدے کی حالت میں 500 مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر پڑھتے سنتے تھے. 500 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی کثرت کے ساتھ جس قدر آپ پڑھ سکیں رکوع اور سجدے میں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا. اچھا, اور یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے تو اس وقت تک سر کو نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ نہ آ جاتا تھا.
اچھا یہ نمازوں سے ہٹ کر بھی تھا، یعنی فقط یہ نہیں کہ نمازوں میں ہی نہیں، الگ سے بھی سجدہ کرنے کی بہت تاکید ہے، اور اس میں جس قدر بھی دعائیں آپ کر سکیں اپنے لیے، سجدے میں جا کر جو دعا کریں گی اس کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔